کچھ ایسا کام نبی کا غلام کرتا ہے، کچھ ایسا کام نبی کا غلام کرتا ہے، خدا کا ذکر صبح و شام کرتا ہے، خدا کا ذکر صبح و شام کرتا ہے۔ اے عاشقان شہ انبیاء عقیدت سے، اے عاشقان شہ انبیاء عقیدت سے قبول کیجئے یہ اشرفی سلام کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، آج سالانہ عرس پاک حضرت امداد علی شاہ علیہ رحمہ کا منایا جا رہا ہے، اور 2 روزہ سالانہ عرس پاک کی تقاریب میں عرس کا ابتدا کی جاتی ہے، اور وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کا انعقاد ہو چکا ہے بارگاہ امداد علی شاہ میں۔ اب بلا تاخیر میں کلام اللہ سے محفل کو باضابطہ محفل کا آغاز کرنے کے لیے، محفل کی ابتدا میں قرآن مقدسہ کی تلاوت کے لیے میں حافظ اشرف اسماعیلی صاحب کو مدعو کر رہا ہوں۔ مائک پر حافظ اشرف رضا اسماعیلی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امام الکلام کلام الامام کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، 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 خسروا عروش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عروش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ مائک پر حافظ اشرف رضا اسماعیلی صاحب۔ نعت پاک کے جندات شعر سماعت فرمائیں۔ دیکھ کر نبوت کی روشنی مدینہ
دیکھ کر نبوت کی روشنی مدینے میں، دیکھ کر نبوت کی، کہ دیکھ کر نبوت کی روشنی مدینے میں، کہ دیکھ کر نبوت کی روشنی مدینے میں، ہوش میں نہیں رہتا، ہوش میں نہیں رہتا آدمی مدینے میں، دیکھ کر نبوت کی۔ آئیے ہم قاری صاحب قبلہ کا استقبال نعرے تکبیر کے ساتھ کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس امداد علی شاہ، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ منبر نور پر رونق افروز علماء، سامنے بیٹھے معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لہو میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، لہو میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ نکلا تو پھر لہو کیا ہے، جو آنکھ ہی سے نہ نکلا تو پھر لہو کیا ہے۔ یہ خالی کرسیاں شاید رات کے آخری حصے میں بھریں گی۔ ہمیں وقت کی قیمت کا خیال نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا ہم نے کہ وہ اپنے کھانے کو پسوا لیا کرتے تھے، پسوا کے اسے مشروب کی شکل بنا دیتے، یعنی پینے والا بنا دیتے، روٹی کو پسوا کے پانی ڈال دیتے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کے ساتھ ایسا ماجرا کیوں پیش آیا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر روٹی کھاؤں گا تو چبانے میں وقت ضائع ہوگا، میں اس لیے اس کو پیس کر پی لیتا ہوں کہ جو وقت بچے گا میں وہ کتابوں کے مطالعے میں دین کا علم حاصل کرنے میں گزاروں۔ لیکن بہرحال شاید ہمیں وقت کی قدر و قیمت کا خیال نہیں ہے۔ وقت واحد ایسی چیز ہے جو جانے کے بعد آ نہیں سکتی۔ تعلیم بھی آپ سے چھین لی جائے تو آپ دوبارہ اسے پڑھ کر ریویژن کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد آ جائے گا کہ نماز کے کتنے فرائض تھے، وضو کے کتنے فرائض تھے، لیکن وقت چلا گیا تو ساری زندگی کی پونجی بھی خرچ کر دے تو یہ واپس نہیں آتی۔ تو وقت کا خیال رکھیں، وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ محفلوں میں بیٹھیں تو ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ کسی دنیاوی اسکول میں ہی چلے جائیں، تعلیم گاہ میں، تو وہاں آپ ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہاں بچے موبائل چلا گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور زبانی حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں تو اماں ابا ڈسٹرب کرتے ہیں، یہاں تو کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرتا۔ کوئی پان کھا کے، کوئی گٹکا کھا کے، یہ محفل ہے رسول اللہ کی، مذاق بنا کے رکھا ہے آپ نے۔ آپ کو بیٹھنے کی بھی تمیز نہیں، محفلوں میں آنے کی بھی تمیز نہیں، کیا کر رہے ہیں آپ بزرگان دین کی عقیدت کے ترانے گاتے ہیں لیکن ان کے نقش قدم پہ نہیں ہیں۔ بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے، محفلوں کی حرمت کو برقرار رکھیں۔ یہ آپ کی ذاتی محفل نہیں ہے، یہ رسول پاک کی محفل ہے۔ تو اس محفل میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ تقاضے ہیں کہ اس میں کس طرح سے بیٹھا جائے، تو ان تقاضوں کا خیال رکھیں۔ بہرحال میرا موضوع یہ ہے کہ آج ہم اسلامی تہذیب اور ثقافت سے دور کیوں ہیں؟ تہذیب کہتے کسے ہیں؟ طرز زندگی کو کہتے ہیں، کہ ہم اسلامی زندگی کیوں نہیں گزارتے۔ آج ہمارے نوجوان کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، اس کے سر پہ عمامہ نہیں ہوتا جمعہ کے دن کے علاوہ، اس کے علاوہ اس کے جسم پر اسلامی کپڑے نہیں ہوتے، ہمارے گھر کی بہن بیٹیوں کے جسم پر حجاب نہیں ہوتا، ان کے جسم ڈھکے نہیں ہوتے، پردے نہیں ہوتے، اس کے علاوہ ہمارے چہروں پر داڑھیاں نہیں، ہم اسلامی خیالات سے دور نظر آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں آخر دور ہیں؟ آج افسوس کے ساتھ مسجد کا جو صدر ہے وہ بھی دین پہ عمل نہیں کرتا، وہ بھی عالم دین نہیں ہے۔ مسجد کا سیکریٹری ہے وہ بھی دین پہ عمل نہیں کرتا۔ مزاروں کے مجابر ہیں وہ دین پہ عمل نہیں کرتے، مزاروں کے ذمہ داران ہیں وہ دین سے دور ہیں۔ آج ان کے جسم پر اسلامی لباس نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ دین کے جو بظاہر ذمہ دار ہیں وہ بھی دین سے دور ہیں۔ آج انسان دین پہ عمل تب کرتا ہے
جب اس کی زندگی گزر جاتی، جب بڑھوتی آ جائے گی تب کہیں گے کہ ہم انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی رکھ لیں گے، بے شک ہم اسلامی لباس ریٹائرمنٹ کے بعد پہنیں گے، ہم حج کرنے کے بعد اسلامی طریقے سے رہیں گے، ہمارے سروں پر ٹوپی تب آئے گی جب ہم 65+ ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب آج ہماری دین سے دوری کیوں ہے؟ کیا ہم دین کو کوئی پچھڑی ہوئی تہذیب سمجھتے ہیں؟ کیا ہم دین کو کوئی روڑی وادی پرتھا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم دین کو کوئی ایسی چیز سمجھتے ہیں جو بہت پرانی ہے، قدیم ہے، جس پہ عمل کرنا مشکل ہے، یا اس زمانے میں عمل کیا جائے تو وہ ہمارے راہ کا پتھر ہوگی؟ ہاں، آپ زبان حال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام کے جو اصول ہیں، دین اسلام کے جو قاعدے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ کیوں کہتے کہ آج دین اسلام ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ آپ کیوں کہتے کہ جب ہم تعلیم حاصل کر لیں گے، جب ہم بلند مقام حاصل کر لیں گے، اور مقام تو مقام جب ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، جب گورنمنٹ بھی ہمیں ریٹائرڈ گھوشت کر دے گی تب ہم دین پہ عمل کریں گے؟ تو گویا آپ زبان حال سے کہتے ہیں کہ دین اسلام آپ کے راہ کی رکاوٹ ہے۔ آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دینی اصول و قوانین درست نہیں ہے، لیکن یہ کہاں تک درست ہے؟ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عرب کی سرزمین پر تشریف لائے، اس سے پہلے کا عالم کیا تھا؟ عرب کا عالم بتا رہا ہوں جو ثقافت کے معاملے میں، یعنی تہذیب و تمدن کے معاملے میں بڑا مشہور تھا، کہ عرب کی جو وہاں کے جو سنسکرتی تھی، رہنے سہنے کا طریقہ تھا، اس کی مثالیں دور دور تک دی جاتی تھی۔ وہاں کا عالم یہ تھا کہ جب ماں بیوہ ہو جاتی تو بیٹا اسے جا کے منڈی میں بیچ دیتا، اور نہ بیچتا یا تو بیچ دیتا یا چاہتا تو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو انہی ہاتھوں سے زندہ درگور بھی کیا ہے۔ لوگوں کے ہاتھ میں قلم نہیں تھا، وہ جہالت بھرے شعر پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں کے ہاتھ میں کاغذ نہیں تھا، وہ چوکوں چوراہوں پر بیٹھ کے شرک اور کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام عرب میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، صرف 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو جینے کا طریقہ معلوم ہوا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے تعریف کی کہ آپ کتنے عظیم بادشاہ ہیں، کہ اتنی بڑی حکومت آپ کے ماتحت ہے۔ حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا ابن خطاب سے تو 4 اونٹ بھی صف میں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کے تعلیم کی برکت ہے کہ آج اتنی بڑی حکومت عمر کے ماتحت ہے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد پھر دین کی خلاف ورزی کریں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں بے شک دینی تہذیب سچی ہے، وہی خلاف ورزی کریں گے۔ کیوں؟ ہم دین کو پچھڑا ہوا دین سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین جدید تقاضوں کو مکمل نہیں کر سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی مولانا سروائیو نہیں کر سکتا۔ ہمیں کوئی مولانا نہیں بتا سکتا کہ ہم کیسے ٹیکنالوجی کی زندگیاں گزاریں، ہم کیسے اس زمانے میں آگے رہیں۔ تو آپ خطا پر ہیں، یا تو آپ کا سامنا علماء ربانین سے نہیں ہوا۔ آپ الجامعۃ الاشرفیہ محض 25 سال 30 سال پہلے کی بات، علامہ عبدالرؤف بلیاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں اگر ہمارے پاس اسباب ہوتے تو ہم ٹیکنالوجیوں کا ایجاد کرتے۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ عالم دین ٹیکنالوجی سے دور ہیں؟ ہاں ضرور دور ہیں۔ ہاں ان علماء کی غلطی ہے جن مدارس میں صحیح سے تعلیم نہیں دی جاتی، اور وہاں ان مدارس کی کیوں مثال دی جائے، وہاں تو دین کی بھی تعلیم درست نہیں دی جاتی۔ ہم ان علماء پر کیوں اعتماد کریں جو بچوں کو قرآن بھی درست نہیں پڑھاتے؟ ہم ان علماء کی بات کیوں مانیں جنہیں اردو بھی نہیں صحیح آتی؟ ہاں یہ جانیے کہ عربی میں ایک بڑا مشہور مقالہ ہے، بڑا مشہور مقولہ ہے، محاورہ ہے کہ شیر کی کھال اوڑھ لینے سے گیدڑ شیر نہیں ہو جاتا، علماء کا لبادہ اوڑھ لینے سے غیر عالم عالم نہیں ہو جاتا۔ آپ اس پر عالم کا اطلاق ضرور کرتے ہیں لیکن وہ غیر عالم ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی عادت و اطوار کی وجہ سے آپ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو تلاشیں کہ علماء ربانین کہاں ہیں، تلاشیں، اسی دین میں آپ کی نجات ہے، یہی دین آپ کو سربلند کرے گا۔ کیا نبی علیہ السلام نے نہیں کہا تھا 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز کا مقصد ہے کہ میری یاد، نماز کا مقصد ہے
میری یاد، اور جب علماء کا ذکر کیا تو انہیں اہل ذکر فرمایا، یعنی اللہ کی یاد میں مستغرق رہنے والا فرمایا۔ اور جب دین کس میں زیادہ ہے، جو اللہ تقوی کس میں زیادہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ بے شک تو آپ اس چیز کے خیال میں نہ رہیں کہ دین کی آپ کی راہ کی رکاوٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم دین سے دور ہیں۔ آپ کون سا دین پہ عمل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں دین ہماری راہ میں رکاوٹ ہے؟ آپ نے داڑیاں رکھی ہوتی اپنے چہروں پر، آپ نے مذہبی لباس پہنے ہوتے، آپ نبی علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے علم دین حاصل کیے ہوتے، علم دنیا حاصل کیے ہوتے، پھر آپ کہتے کہ آج ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن آپ تو اپنے نبی کی بات بھی نہیں مانتے۔ آپ 60 سال سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ کو توفیق ہوئی کہ آپ اپنے محلے کے امام صاحب سے وضو کے فرائض سیکھ سکیں؟ بے شک آپ دین نہیں سیکھتے، دنیا کیا سیکھیں گے؟ تو اپنی کمزوری کو، اپنی کسلانیت کو دین کے اوپر نہ ڈھکیلیں۔ آپ اپنی وجہ سے پیچھے ہیں، دین کی وجہ سے پیچھے نہیں۔ دین آپ کی راہ کی رکاوٹ نہیں ہے، آپ خود اپنی راہ کی رکاوٹ ہیں۔ وہ قوم جو رات کے 12 بجے تک چائے کے اڈوں پر بیٹھی رہے، ہم خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ بزرگان دین کے آراز کا نام لیتے ہیں آپ۔ بزرگان دین کا عرس منانا شعائر اہل سنت میں سے، سنیوں کی پہچان ہے، لیکن ضروریات اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ بے شک ضروری نہیں ہے کہ آپ عرس منائیں، ضروری کیا ہے کہ صحابہ کا ادب کیا جائے۔ ضروری یہ ہے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کی گستاخی نہ کی جائے۔ ضروری یہ ہے کہ علم دین سیکھا جائے۔ یہ ضروریات اہل سنت ہے، یہ شعائر اہل سنت ہے۔ جو آپ کر رہے ہیں یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، اہل سنت کی علامت ہے، لیکن اہل سنت نے اسے ضروری قرار نہیں دیا ہے۔ وہی اعلیٰ حضرت جن کا آپ نام لیتے ہیں، انہوں نے ہی کہا ہے کہ جب انسان بالغ ہو جائے، اس پہ نماز فرض ہو جائے، تو نماز کا علم سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ بے شک جب اس پہ روزہ فرض ہو جائے تو روزے کا علم سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کتنی مدت سے آپ روزے رکھ رہے ہیں کہ آپ نے روزے کا علم سیکھا؟ کیا آپ نے نبی علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا؟ باتوں پہ عمل کرنے والے وہ تھے، ایک بزرگ تھے ہماری مسلم قوم کے، ایک بزرگ تھے، وہ لائبریری میں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتے، رات دن مطالعہ کرتے، ان کا پیر فالج زدہ تھا۔ ایک دن آیا کہ کتابوں کا عاشق انہی کتابوں میں دب کے انتقال کر گیا، ایک الماری ان کے اوپر گری اور انہی کتابوں کے بوجھ تلے دب کر وہ مر گئے، انتقال فرما گئے۔ امام نووی علیہ الرحمہ 40 سال تک جب رات میں سوتے تو ان کے سینے پر کتاب ہوتی۔ اس کا کیا مطلب سینے پہ کتاب ہوتی؟ کیا وہ کسی تعویذ کے طور پر کتاب کو لٹکائے رہتے تھے؟ نہیں، وہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے سوتے تھے، اور جب نیند آتی تو سینے پہ کتاب گر جاتی۔ آپ اپنا طرز عمل کیوں نہیں بدلتے؟ کیا عرس کی تقریبیں دن میں نہیں ہو سکتی؟ کیا عرس جہاں مزار اولیاء ہے وہاں پر مدارس نہیں قائم کیے جا سکتے؟ کیا بچوں کو تعلیم نہیں دی جا سکتی؟ بزرگان دین کا تو مقصد ہی تھا دین کی سربلندی۔ آپ بتائیں جہالت کی بنیاد پر دین کتنا پھیل سکتا ہے؟ آپ ایک مثال دیں کہ کسی جاہل نے دین کی تبلیغ کی ہو، آپ ایک مثال دیں کہ کسی جاہل نے لوگوں کو مسلمان کیا ہو، وہ حضور غوث اعظم ہوں یا خواجہ غریب نواز علیہم الرحمہ، سب کے سب عالم دین تھے، سب کے سب علم والے تھے۔ تو آپ اپنے طرز زندگی کو کیوں نہیں بدلتے؟ آج دیکھیں ایک بڑی حیرت والی بات میرے ذہن میں آئی، اور ہم تو خود جاگتے ہیں، ہم خود مجرم ہیں، ہم اس کا اقبال کرتے ہیں۔ حکومت پابندی لگاتی ہے کہ رات میں آپ اتنے بجے تک جلسہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً ابھی بتایا ماسٹر صاحب نے کہ 11:30 بجے ختم کر دیجیے گا۔ یہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ اتنے بجے تک کی ہی پرمیشن ہے۔ کیا آپ نے کبھی عالم دین سے پوچھا کہ رات میں کب تک جاگنا جائز ہے؟ آپ نے نہیں پڑھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے کی فکر کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سونے کی فکر کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی عالم دین سے جاننے کی کوشش کی کہ ہم رات میں کتنے دیر تک جلسہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ رات میں کتنی دیر تک ہماری محفلیں چل سکتی ہیں؟ آپ اللہ سے تو نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے تو آپ نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے۔ آج حکومتیں کہتی ہیں کہ اتنے بجے ختم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اس بات پر عمل کریں جو شریعت نے بتائی ہے، تو پھر آپ کی دنیا میں بھی آپ پھنسنے سے بچ جائیں گے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس کتاب؟ یا علماء اکرام موجود ہیں، آپ پوچھیں ان سے کہ رات کے 2 بجے تک کی محفل کہاں تک درست ہے؟ پوچھیں ان سے، آپ سوال کریں ان سے
کہ رات کے 3-3 بجے تک جاگنا اور فجر میں سونا کہاں تک درست ہے؟ یہ بزرگان دین جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو فجر میں جگانے میں گزار دیا، آج انہی کے نام پر آپ فجر قضا کر دیں گے؟ آج انہی کے نام پر انہی کی محفل میں بیٹھ کر آپ اٹھیں گے اور سب کچھ ختم؟ کیا دین صرف اس لیے ہے کہ آپ اس سے تعویذ لٹکا کے اس سے فائدہ حاصل کر لیں؟ دین آپ کے مفاد کے لیے تو ہے ہی، دین ہی میں آپ کا فائدہ ہے، ساتھ ساتھ دین آپ کی دینی اور دنیاوی بلندی کے لیے بھی ہے، دین آپ کی رہنمائی کے لیے بھی ہے۔ آپ اگر اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ شرعی معاملات پہ عمل کر کے ہی ہم کامیاب ہوں گے تو شاید آج سے 50 سال کے بعد بھی آپ کا یہی حال ہوگا۔ آج سے 50 سال کے بعد بھی عالم تو یہ تھا حضرت عمر کے دور میں، آج جہالت کا عالم یہ ہے کہ آج ہمارے ممبر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آج جہالت کا عالم یہ ہے کہ مساجد میں بھی وہ لوگ ہیں جو، اب سب کی نہیں بات کر رہا، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ چاہے، اکثر اچھے ہیں، لیکن کچھ مساجد میں کچھ ممبروں پر وہ لوگ ہیں جو شرعی مسائل نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس شخص کو تجارت یعنی بازار میں سبزی وغیرہ بیچنے کی اجازت نہیں تھی جو دینی مسئلہ نہ جانتا۔ آج تو ہمارے ممبر بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، آج تو ہماری مسجدیں بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، تو جو مسلمان اپنے ممبر کی حفاظت نہ کر سکے، یہ مائک جو نبی علیہ السلام کے وارثوں کو ملنا تھا آج آپ نے سب کے ہاتھ میں تھما دیا، تو آپ مسجدوں کی حفاظت کیا کریں گے؟ آپ اپنی محفلوں کی حفاظت کیجئے کہ کوئی ایسی نامعقول بات، کوئی ایسا نامعقول میسج جو سماج کے لیے برا ہو، آپ کے ممبر کے ذریعے، آپ کی محفل کے ذریعے ہم کسی بھی تک اسپریڈ نہ ہو، کسی تک نہ پہنچے۔ تو اس بات کا اہتمام ضروری ہے۔ دین آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، دین سے دوری آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ تو آج ہم دین سے دور اس لیے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین میں اس زمانے میں ہماری رہنمائی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کووڈ کا مسئلہ آیا، جب کووڈ ٹیسٹ سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، ایک نیا مسئلہ تھا۔ شاید ہم وہ پہلی نسل تھے جنہوں نے کووڈ کا نام سنا تھا، تب بھی علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ کووڈ ٹیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں دیا فتویٰ؟ جو لوگ کوارنٹائن ہوں کیا ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ علماء نے فتویٰ دیا اس کے بابت، بتایا شرعی طریقے سے۔ پتہ چلا شریعت مطہرہ میں قیامت تک جو مسائل آپ کے سامنے پیش آئیں گے ان کا حل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا حل موجود ہے۔ آپ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں، امام احمد رضا نے آپ کے سیاسی معاملات کا بھی حل دیا ہے۔ آپ کے جو سیاسی معاملات ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا حل بھی تحریر فرمایا ہے، اور جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے گویا یوں لگے گا کہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، اب کوئی کتاب دنیا میں نازل نہیں ہوگی، قیامت تک یہی قرآن مجید آپ کی رہنمائی کرے گی، قیامت تک نبی علیہ السلام کے فرامین ہی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں، اور پہلی بات صحیح تلاوت ہی نہیں کرتے، تلاوت کر بھی لیں تو پھر ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، آپ روزانہ پڑھتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قریب کا مطلب یہ نہیں کہ کسی لڑکی کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، نہیں، اسلام نے کہا قریب بھی مت جاؤ، کسی غیر محرم پہ نگاہ بھی مت ٹکاؤ۔ بزرگان دین کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ کسی عورت کا لباس اگر چھت پہ پڑا ہوتا تو وہ چھت پہ نہیں جاتے۔ لوگ پوچھتے آپ چھت پہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ فرماتے کہ پڑوس کی عورتوں کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ چھت پہ پڑا ہوتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ غیر محرم عورتوں کے کپڑوں پہ ہماری نگاہ پڑے۔ اور آج ہمارا عالم کیا ہے؟ کیوں؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے نہیں، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے آپ سمجھتے ہی نہیں۔ آپ روزانہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ آپ بیدار ہوں۔ یقیناً اسلام اس بات کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، اور دین اسلام کی کشش دیکھیں، ہم دین پہ عمل نہیں کرتے مکمل، لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ بے شک دین اسلام میں نقص نہیں ہے۔ جو دین سے دور ہیں وہ بھی یہ بات ماننے پہ مجبور ہیں کہ دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جو کمی نہیں ہے تو پھر اس مذہب کو کیوں نہ اپنایا جائے؟ آج ہماری مائیں بہنیں مذہبی پردے میں کیوں نہ ہوں؟ آج ہماری مائیں بہنیں پردے میں کیوں نہ ہوں؟ آج ہمارے نوجوانوں کے سروں پر ٹوپیاں کیوں نہ ہوں؟ آپ کی جوانی کے مسائل ہوں، بچپن کے مسائل ہوں، بڑھوتی کے مسائل ہوں، آپ کی امپلائمنٹ کے مسائل ہوں،
کسی چیز کے مسائل ہوں، دین اسلام نے ہر بارے میں آپ کی رہنمائی فرمائی ہے. کوشش کیجئے کہ دین کا علم حاصل کیجئے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، ورنہ ایسی ہزاروں محفل آپ کو نہیں بدل سکتے. بے شک. کیوں؟ آپ آ کے یہاں بیٹھتے اس لیے ہیں کہ بیٹھ کے تھوڑا سننے کی کہہ رہے ہیں مولانا صاحب. ہم یہ سوچ کر نہیں آتے کہ ہمیں جو مولانا صاحب کمی بتائیں گے ہم اس کو دور کر لیں گے. علماء ہوتے ہی ہیں آپ کی کمی بتانے کے لیے، بے شک. وہ کمی بتائیں اور آپ اس کو دور کر لیجیے. اب تو ایسے علماء کو لوگ بلاتے بھی نہیں جو کمی بتائیں. مولانا وہ چاہیے جو اسٹیج توڑ دیں، ہے نا. تو عالم دین وہی ہے جو آپ کی کمی بتائے، جو آپ کے سامنے اپنا سر نیاز خم کر لے. وہ اکبر بادشاہ کی بارگاہ میں موجود ان علماء سو کی طرح ہے جنہوں نے اکبر کی حمایت کی تھی. جب اس نے دین الہی لایا تھا، جب وہ دین الہی لایا تھا تو اکبر کے دربار میں ایسے بھی علماء تھے جنہوں نے اپنے سر کو اس کے سامنے ٹیک دیا تھا اور اس کے دین الہی کو قبول نہیں. آپ علماء سے پوچھئے کہ ہماری کمی بتائیں، اور سچا عالم دین وہی جو آپ کو آپ کی کمی سے آپ کا سامنا کرائے، جو آپ کو آئینہ دکھائے. وہی آپ کا سب سے بڑا ہمدرد ہے، وہی ہمارے لیے مربی قوم و ملت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور طوفان نوح لانے سے ہے خاک فائدہ، 2 بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے. تو آپ عمل کی نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ محفل آپ کے نجات کے لیے کافی ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئہ. مائک پر حافظ سیف رضا. صلو علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. امام نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گر بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گر بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گر بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے میٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے میٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے میٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گر بسانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، تو پھر حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی، تو پھر حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے میٹی،
نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے کہ پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا کہ پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا کہ پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کہ کیا ہے حقیقت وہاں مال و دولت کہ کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکن وہ چاندی سے میٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشاروں میں آقا کہ کتنا مزہ ہے اشاروں میں آقا کہ کتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشاروں میں آقا کہ کتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں وہ ننھا سا اصغر وہ خیمے کے اندر وہ ننھا سا اصغر وہ خیمے کے اندر یہی کہہ رہا تھا وہ ایڑی رگڑ کر وہ ننھا سا اصغر وہ خیمے کے اندر یہی کہہ رہا تھا وہ ایڑی رگڑ کر میں بابا میں پانی کا پیار اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں مجھے رن میں جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے السلام علیکم اگر گھٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان اگر گھٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے حضرات کافی دیر سے آپ تمامی حضرات شعراء اسلام علماء اکرام اور ناظم اعلیٰ سے نظامت کے اشعار
اور ان کی پیاری گفتگو سماعت فرما رہے تھے. دیکھیے ایک عالم دین کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے، وہ خود کتنا بھی غیر عمل شخص کیوں نہ ہو، خود عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن منبر پر یا مساجد و مدارس سے وہ عوام کو کبھی غلط میسج نہیں دے سکتا ہے. یہی زندگی کا ہو میری قرینہ، بولیے سبحان اللہ. یہی زندگی کا ہو میری قرینہ، یہی زندگی کا ہو میری قرینہ. مدینے میں مدینے میں دل اور دل میں مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، یہی زندگی کا ہو میری قرینہ. ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پاک اور معزز بھی قاری انس صاحب نے بتایا کہ ایسی محفلوں میں ادب سے بیٹھنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے، علماء اکرام کیوں بار بار آپ کو نصیحتیں کرتے ہیں، علماء اکرام کیوں بار بار آپ کو بولتے رہتے ہیں اور یہ بات بری بھی لگتی ہے. دیکھیے میں آپ کو میرے عزیز میرے بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج کے زمانے میں اگر علماء اکرام نے بولنا بند کر دیا تو تمہاری نسلیں گونگی ہو جائیں گی. اگر علماء نے بولنا بند کر دیا تو زمانہ ایسا آنے والا ہے، حالات ایسے پیدا ہوں گے، اگر عالم دین نے بولنا بند کر دیا تمہیں اتنا دبا دیا جائے گا کہ تم اپنے رب کا نام لینا چھوڑ دیجئے بلکہ اپنا نام بھی بھول جاؤ گے. آج علماء کرام کا احسان مانیے کہ آج انہوں نے ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر دین اسلام کو روشن کیا ہوا ہے. ہماری اصلاح کر کے، ہمیں اصلاح کرنے پر برا نہیں ماننا چاہیے، اور وہ ادب سکھاتے ہیں، تہذیب سکھاتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور یہ حکم دیتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں جو بیٹھا جائے تو ادب کے ساتھ بیٹھا جائے. یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ میلاد مبارکہ کی محفل جب منائی جائے تو جتنے حضرات وہاں پر موجود ہیں سفید لباس پہن کر اور عطر و خوشبو لگا کر کے حاضر ہوا کریں، کیونکہ ایسی محفل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور جب رسول پاک تشریف لائیں گے اور امتی کو اس عالم میں پائیں گے تو ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. یہ محفل بھی قبول ہوگی اور ہمارے لیے ذریعہ نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گی. صلاح الدین کی حاجت نگازی کی ضرورت ہے، ہمیں کردار نور عمل اور سازی کی ضرورت ہے. فقط جلسہ سجانے سے مقاصد حل نہیں ہوں گے. ہے اکثر مسجد خالی نمازی کی ضرورت ہے، اکثر مسجد خالی نمازی کی ضرورت ہے. حضرات اب آئیے بلا تاخیر میں نعت پاک پڑھنے کے لیے بلبل باغ مدینہ افروز رضوی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ شاعر کہتا ہے میرے آقا شافع روزے جزا کو دیکھ کر، مچل کے کہہ دیئے سبحان اللہ، میرے آقا شافع روزے جزا کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا بدر الدجا کو دیکھ کر. میرے آقا شافع روزے جزا کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا بدر الدجا کو دیکھ کر. جلوہ گر جس وقت ہوں گے وہ ہماری قبر میں، جلوہ گر جس وقت ہوں گے وہ ہماری قبر میں، بھاگ جائے گا اندھیرا مصطفیٰ کو دیکھ کر، بھاگ جائے گا اندھیرا مصطفیٰ کو دیکھ کر. مائک پر جناب افروز رضوی نور پر تشریف فرما. باوقار و معزز و محترم علماء کرام و شورا اسلام، نقیب اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ماشاءاللہ آپ اپنی ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اظہر شمسی صاحب قبلہ نائب قاضی شہر ممبر نور پر آمد ہے. آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. السلام علیکم. ماشاءاللہ ہمارے سامنے حضور سید فرحان صاحب قبلہ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دوست یا جو بھی کہہ لیجیے آپ دستک ٹوڈے چینل پر یہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ دین و سنیت کا ایک پیغام اپنے چینل کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے قریب تک کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اسی طرح سے انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک بار بلا تاخیر درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ان دنوں میں نے کلام اعلیٰ حضرت تضمین کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے. آپ کے دسترخوان پہ سیٹ ہو جائے تو ذرا محبتوں سے نوازیے گا. گنج بخشی گنج بخشی کا طریقہ ہے وہ پیارا تیرا. سبحان اللہ. بہت میں نے کہا ہے ماشاءاللہ. آپ کے دل کے قریب اگر پہنچ جائے تو انشاءاللہ اپنی محبتوں سے نوازیں گے نا. نوازیں گے. آوازیں بلند ہوگی آپ کی ہوگی انشاءاللہ. گنج بخشی کا طریقہ ہے وہ پیارا تیرا آقا خالی دامن کبھی سائے نہیں لوٹا تیرا آقا خالی دامن کبھی سائے نہیں لوٹا تیرا. اور آفری تا چلا آتا ہے منگتا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں. ماشاءاللہ بڑی محبت ہے. اللہ سلامت رکھے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. سبحان اللہ. سبحان میں نے اللہ. کہا ہے آپ پڑھیں گے نا مل کر پڑھیں گے. آپ دیکھیے گا یوٹیوب پر جو لوگ مل کر پڑھتے ہیں کیا لطف ملتا ہے واقعی آپ دیکھیے گا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرا. بہت خوب بھائی. حضور مفتی اظہر شمسی صاحب کی اللہ تشریف فرما ہے. ایک شعر استاد گرامی ہے میں ایک شعر پڑھتا ہوں ان کے حوالے سے سنیے گا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اے سخی تیری عطا سے ہی ملے مال و منال. اے سخی تیری عطا سے ہی ملے مال و منال. مانگنے جائیں کہاں تیرے سوا جود و نوال. میں تھوڑا کوشش کر رہا ہوں آپ اپنے رنگ میں آ جائیے انشاءاللہ میں اپنے رنگ میں آنے کی کوشش کرتا ہوں. اے سخی تیری عطا سے ہی ملے مال و منال. مانگنے جائیں کہاں تیرے سوا جود و نوال. اور کون رکھے
کھیا کھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاء اللہ نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ علی شاہ زندہ آباد علی شاہ زندہ آباد شاعر اسلام افروز صاحب قبلہ سبحان اللہ بے شک چھڑکے یا کھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اے سخی تیری عطا سے ہی ملے مال و منال مانگنے جائے کہاں تیرے سوا جود و نوال اور کون رکھے گا تیری ترے ہاں غریبوں کا خیال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکرے بے نگال چھڑکے یا کھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری رفعت کا فلک وال ترانہ گائیں بہت خوب تیری رفعت کا فلک وال ترانہ گائیں برتری دیکھ کے سدرا کے مکی شرمائیں تیری رفعت کا فلک وال ترانہ گائیں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے ہاں ہاں بہت خوب بھائی بس میرا مدعا مدینہ ہے دنیا والے تو درد دیتے بے ہیں شک بے شک درد دل کی دوا دوا مدینہ ہے بہت خوب بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے تیری رفعت کا فلک وال ترانہ گائیں پر تری دیکھ کے سدرا کے مکی شرمائیں تو ہم زمین والے بھلا کے سے تجھے پہچانے فرش والے تیری شوقتے کیا جانے خسراوا عرش پہ اڑتا ہے فریرا بہت خوب خوش روا تیرا خسراوا عرش پہ اڑتا ہے فریرا بے شک خسراوا عرش پہ اڑتا فریرا تیرا اگر میرا وقت ہو جائے گا تو مجھے آپ اشارہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی دقت پریشانی کی بات نہیں ہے خسراوا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا شان جس شاہ کی بزمی ہوئی ولیوں میں رفیع حضرت امداد شاہ رحمۃ اللہ علیہ محبت کرتے ہیں آپ کرتے ہیں محبت بے شک یقیناً جانیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہونا ہے ایک شعر پڑھتا ہوں سنیں گے دیوانوں کی محفل ہے سن کر دکھائیے گا حضرت کے چاہنے والے ہیں آپ اللہ کرے کہ آپ سنیے اور میں پڑھوں انشاءاللہ یہ ہمارا اور آپ کا سننا پڑھنا سب مقبولیت کی ضمانت طے کرے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا شان جس شاہ کی بزمی ہوئی ولیوں میں رفیع جس کی تعظیم ملائک کرے ذیشان بدی تو جس کی عظمت کا علاقہ
खुदा तेरा आका। नारे रिसाल हुब्बे मुस्तफा का असर काम आ गया। मचल के कह दिए सुभान अल्लाह। हुब्बे मुस्तफा का असर काम आ गया, हिंदल वली को नूर का पैगाम आ गया। बहुत खूब भाई, सुभान अल्लाह। हुब्बे मुस्तफा का असर काम आ गया, हिंदल वली को नूर का पैगाम आ गया। और ख्वाजा पिया की पहली करामत तो देखिए, ख्वाजा पिया की पहली करामत तो देखिए। भारत के सरजमीन पर इस्लाम आ गया, भारत की सरजमीन पर इस्लाम आ गया। और शायर कहता है कि जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, फिर किसी फिरौन के घर मूसा पाला जाएगा। जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, फिर किसी फिरौन के घर मूसा पाला जाएगा। और दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। बोलने जो मस्जिद अक्सा का ताला जाएगा, बोलने जो मस्जिद अक्सा का ताला जाएगा। आइए हजरात, अब बिला ताखिर, सुभान अल्लाह, बिला ताखिर मैं खिताब करने के लिए उस्ताद ग्रामी खलीफे हुजूर अशरफुल फुक़हा व खलीफे हुजूर अशरफ मिल्लत, खतीब देशान, फसीहुल लिसान, खतीब बाकमाल, खतीब नौजवान, हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजहर शम्सी साहब क़िबला नायब काजी शहर गोरखपुर की बारगाह में अर्ज करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस गोरखपुर की अजीम शख्सियतों में, अल्लाह के वलियों में एक नाम हम लोग जो सुनते हैं, हजरत इमदाद शाह रहमतुल्लाह अलैह का, बेशक आज उनका उर्स पाक है। सुभान अल्लाह। और हम आपके उर्स पाक की महफिल में हाजिर हैं। यकीनन अल्लाह ताला उनके फयूज़ व बरक़ात से हम लोगों को माला माल फरमाए। आमीन आमीन। इसलिए कि रिवायतों में है कि इंद ज़िक्र सालिहीन तुनज़्ज़िलुर रहमा, बेशक जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, वहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। बेशक। तो एक तो रहमत इलाही के नुज़ूल का सबब ये है कि हम अल्लाह वालों की बातें कर रहे हैं। बेशक। और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह फरमाता है इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक। बेशक अल्लाह की रहमतें नेक बंदों के करीब होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप लोग किनके करीब बैठे हैं? हज़रत इमदाद शाह रहमतुल्लाह। बेशक। यकीनन ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। बेशक। तो आप पर रहमतों की बारिश हो रही है तो उसके छींटे हम तक भी पहुँचेंगे, क्योंकि हम उनके करीब हैं। बेशक। और यही तरीक़ा हमारे असलाफ का रहा, हमारे बुज़ुर्गों का रहा कि जब वो किसी मुसीबत में पड़ जाते, मुश्किल में पड़ जाते थे, तो अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते थे, वहाँ दुआ करते थे, तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता। बेशक। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कितने अजीम इमाम हैं। 4 इमामों में से एक इमाम का नाम क्या है? इमाम शाफ़ी। चारों इमाम का नाम क्या है? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। इन चारों इमाम में से एक इमाम है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती तो मैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर जाता हूँ, सुभान अल्लाह। और उनकी मज़ार पे जाके मैं दुआ करता तो अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल फरमा लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो औलिया की मज़ारों पर जाना ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा। वहाँ पर अपनी मुश्किलें और हाजात के लिए दुआ करना ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा। उनसे मदद तलब करना ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा। तो हम अपने बुजुर्गों के तरीके पर कल भी कायम थे, आज भी हैं और सुबह क़यामत तक कायम रहेंगे। हम लोग उनके उर्स की महफिलें सजाते हैं, उनके ज़िक्र व अज़कार करते हैं। यकीनन उनके ज़िक्र में भी अल्लाह ने बरकतें रखी हैं, सवाब रखा है, क्योंकि कुरान मुक़द्दस में भी अल्लाह ने जगह जगह अपने नेक बंदों का जिक्र फरमाया है। सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह ये अल्लाह के नेक बंदों की एक जमात है जिनको औलिया अल्लाह कहा जाए। और अंबिया के बाद, रसूलों के बाद अगर सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा किसी जमात का है तो वो जमात औलिया का है। बेशक।
آپ کہیں گے کہ نبی کے بعد تو نبی کے صحابہ سب سے افضل ہیں، لیکن صحابہ بھی اولیاء اللہ میں ہیں، بے شک صحابہ بھی اولیاء اللہ میں ہیں۔ اگر آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ صحابہ کا لقب جو ہے وہ سید الاولیاء ہے، افضل بے الاولیاء۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو اولیاء کا سردار کہا جاتا ہے، ان کو اولیاء میں سب سے افضل قرار دیا جاتا ہے، بے شک اور چونکہ انبیاء کے بعد ان کا مرتبہ ہے، انہی صحابہ میں سب سے عظمت والی ذات حضرت ابوبکر صدیق، سبحان اللہ۔ جن کے بارے میں آپ نے ہر جمعے میں سنا ہوگا، ممبر اپنے خطبے، امام اپنے خطبے میں ممبر سے یہ کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بے شک یہ سید الاولیاء میں سے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سب سے پہلے یہ سید الاولیاء کی جماعت ہے، پھر ان کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کی جماعت، تابعین کے بعد تبع تابعین کی جماعت، پھر ائمہ مجتہدین کی جماعت، پھر محدثین، مفسرین، پھر یہ سارے بزرگ جس ملک میں جاتے رہے، جس صوبے میں، جس علاقے میں، جس شہر میں جاتے رہے، وہاں پر دین کی خدمت کی، اور وہیں پر جب آپ نے آخری سانس لی تو آپ کے عقیدت مندوں نے وہیں پر آپ کی مزار مقدس بنا دی، اور وہ آج تک مزار مقدس موجود ہے، جن پر حاضری ہم لوگ دیتے ہیں، قصب فیض کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ بے شک یہ طریقہ صحابہ کا رہا، کیونکہ آج سب سے زیادہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ ہر آدمی اپنی طبیعت کو ہی شریعت سمجھنے لگا، حق ہے، اپنی طبیعت کو جو اس کا دل کرتا ہے وہ شریعت سمجھتا ہے، حالانکہ شریعت الگ ہے، طبیعت الگ ہے، شریعت الگ ہے، طبیعت الگ ہے۔ اب ہم حضرت امداد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اب کسی طبیعت والے نے کہہ دیا کہ یہ تو غیر شرعی چیز ہے، یہ تو شرک ہے، بدعت ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، کہاں سے بزرگوں کی بارگاہ میں آپ چلے گئے یا کہاں سے ان سے آپ مانگنے لگے، یہ تو شرک ہے، بدعت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، یہ شریعت ہے، کیونکہ اسلام کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو ہم لوگ وصول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ قرآن مقدس کی آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس کے بعد سب سے پہلے جن چیزوں کو وصول میں لایا جاتا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہیں، جو صحیح حدیث ہیں۔ بے شک قرآن مقدس میں احکام کی تشریحات نہیں ملے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تشریحات مل جائے گی۔ قرآن مقدس میں آپ کو یہ ملے گا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، حق ہے، لیکن رسول اللہ کی حدیثوں میں یہ تشریح مل جائے گی کہ کتنی نماز پڑھنا ہے، کون سی نماز پڑھنا ہے، کتنی رکعات پڑھنا ہے، رسول اللہ نے کیسے پڑھا ہے۔ میرے آقا بتائیں گے کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یہ حدیث میں اس کی تشریح ہے۔ بے شک تو قرآن مقدس کے ساتھ ساتھ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا، اپنے محبوب بندوں کے متعلق فرما دیا کہ اللہ کی رحمتیں انہی کی قریب ہوتی ہیں، تو اب ہمیں ان کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے یہ رسول اللہ کی حدیثوں میں مل جائے گا۔ حق ہے، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو کس طرح سمجھا اور کس طرح عمل کیا، یہ ان کی روایتوں میں مل جائے گا۔ بے شک ہم کسی بزرگ کی مزار پہ جاتے ہیں تو ہم صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبروں پر جا کر یہ امت کو پیغام دے دیا اور اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا کہ اے لوگوں، قبروں پہ جانا کوئی شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ تمہارے نبی کا یہ طریقہ ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جاتے تھے، بے شک بہت سے صحابہ کی قبر پر جاتے تھے، جنت البقیع میں جاتے تھے، بے شک تو جانا یہ قبر پر رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور قبر میں جو شخص ہے
اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اس سے مدد طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں جا کر اپنی مشکلیں پیش کرنا، یہ رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبر پر جانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور قبر پر جانا یہ رسول اللہ کی سنت، اور قبر والوں سے مشکلیں اور پریشانیوں میں مدد طلب کرنا، ان کی وسیلے سے دعا کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شریعت ہے، یہ طبیعت نہیں ہے، یہ شریعت ہے۔ اب کیا ہے شریعت؟ رسول اللہ کی حدیثوں کے بعد صحابہ کے جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ حضرت بلال بن حارث یہ صحابی ہیں، جب حضرت عمر کا دور آیا تو ایک مرتبہ مدینہ شریف میں قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ صحابی رسول ہیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ اسی مدینے میں رسول اللہ کی قبر کے بغل میں مسجد نبوی ہے جو تمام مسجدوں میں سب سے اعلیٰ ہے، بے شک اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عام مسجدوں سے لاکھ گنا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال ابن حارث کو چاہیے تھا کہ وہ مسجد میں جا کر اللہ سے دعا کرتے، بے شک لیکن وہ مسجد میں نہیں گئے۔ حدیث پاک میں ہے فجاء بلال ابن الحارث الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ حضرت بلال ابن حارث رسول اللہ کی قبر پر گئے، اور جانے کے بعد وقال، اور کہا استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا۔ صاحب مستدرک نے جو الفاظ لکھے ہیں اپنی کتاب المستدرک، اس میں لکھا یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک پروردگار سے پانی طلب کیجیے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، قحط سالی پڑ گئی ہے، سوکھا پڑ گیا، پانی نہیں برس رہا ہے، ہم مصیبت میں ہیں۔ اپنی مصیبت کے عالم میں حضرت بلال بن حارث جو صحابی ہیں رسول اللہ کے، وہ مزار پہ گئے، کس کی؟ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ عرض کی اپنی مشکل، اپنے گھر چلے آئے، رات ہوئی سو گئے، فَأَتَاهُ رسول اللہ فی المنام، میرے آقا ان کے خواب میں تشریف لائے، لانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی بلال بن حارث گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، صبح میں تم جاؤ، پہلے میرے عمر کو سلام کہہ دینا اور انہیں اس بات کی خبر دے دینا کہ جلد پانی برسایا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلد پانی برسایا جائے۔ حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ جب خواب سے بیدار ہوئے، آپ حضرت عمر کے پاس آئے، عرض کی حضور کل میں رسول اللہ کی مزار پاک پر گیا تھا اور میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے، کہا گھبراؤ مت، پانی برسایا جائے گا، جلد پانی برسے گا اور میرے عمر کو سلام کہہ دینا۔ بے شک صاحب مستدرک لکھتے ہیں فبقا عمرو، تو حضرت عمر رونے لگے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ سوچئے، پھر مورخین نے لکھا کہ اس کے بعد پانی برسا، پورا مدینہ لہلہا گیا۔ اس حدیث سے آپ نے کیا معنی اخذ کیا؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر جا کر مدد طلب کرنا، اپنی مشکلیں پیش کرنا، یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا معاذ اللہ آپ یہ کہیں گے کہ حضرت بلال ابن حارث نے شرک کیا؟ وہ رسول اللہ کی قبر پر گئے اور جا کر انہوں نے رسول اللہ سے مدد مانگی، انہوں نے شرک کیا؟ نہیں، انہوں نے رسول اللہ کی جو تعلیم ان کے پاس تھی اسی تعلیم پر انہوں نے عمل کیا۔ بے شک۔ اور اگر یہ شرک ہوتا یا شریعت میں ناجائز و حرام ہوتا تو حضرت عمر روتے نہیں بلکہ منع کرتے کہ اے بلال ابن حارث یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، تم نے جا کے ایک شرک کیا، ایک غلط کام کیا، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ بلکہ حضرت عمر کا رونا اور حضرت بلال ابن حارث کو منع نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ چیز جائز ہے، اور جو عقیدہ حضرت بلال ابن حارث کا تھا وہی عقیدہ حضرت عمر فاروق کا بھی تھا، وہی عقیدہ۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی شخصیت کو ڈیمیج نہ ہونے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے، کبھی آپ پڑھے کتاب ہمارے بزرگوں، ان کا نام ہم کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو امام بخاری کا آپ لوگ نام سنتے ہیں؟ امام بخاری نے جو بخاری شریف لکھ دی، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ امام بخاری نے پوری زندگی اپنے اوپر ایک ہلکا سا بھی داغ آنے نہ دیا، داغ نہیں آنے دیا۔ پوری شخصیت ان کی، پوری زندگی کے حالات کوئی ایسے نہیں تھے جو دین اور شریعت کے خلاف تھے۔
بس ڈیمیج کہیں نہیں ان کی شخصیت ہوئی. پھر انہوں نے جو حدیث پاک تحریر کی، وہ حدیث پاک لکھنے کا یہ معمول تھا کہ خود فرماتے ہیں میں نے 6 لاکھ حدیثوں سے بخاری شریف لکھی ہے. 6 لاکھ حدیثوں سے، سوچئے 6 لاکھ حدیثوں سے بخاری شریف میں. اب لکھنے کا انداز کیا تھا کہ جب امام بخاری کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے راوی بالکل صحیح ہیں، تو امام بخاری اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ غسل فرمایا کرتے تھے. امام بخاری غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد خوشبو لگاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک حدیث بخاری شریف میں تحریر فرماتے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور کہاں بیٹھ کے تحریر فرماتے تھے؟ مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر تحریر فرماتے تھے، مکہ المکرمہ میں بیٹھ کے فرماتے تھے. 3 مرتبہ امام بخاری نے بخاری شریف کی حدیث تحریر کی. بات سمجھ میں کتنا زمانہ لگا معلوم؟ ایک کتاب کو لکھنے میں امام بخاری کو 16 سال لگ گئے. اور کس طریقے سے آپ نے اپنی ذات کی حفاظت کی معلوم؟ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے، بس اس واقعے سے سمجھ لیں کہ امام بخاری نے کس طریقے سے دین اور شریعت پر عمل کیا اور اپنی ذات کو بچایا، تب اللہ نے ان کے کتاب کو اس مقام تک پہنچایا. امام بخاری سفر کر رہے تھے پانی والے جہاز سے، ناؤ سے. تو امام بخاری کے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی. 1000 اشرفی آپ کے پاس تھی. ایک شخص تھا جو چور تھا. امام بخاری کے اتنا قریب ہو گیا، وہ بات چیت کر کے ایک دم گھل مل گیا کہ امام بخاری نے جو کچھ اپنے پاس تھا اسے سب بتا دیا باتوں میں. اور اس 1000 جو اشرفی کی تھیلی آپ کے پاس تھی اس کا بھی ذکر آپ نے کر دیا. اب اس چور کو تو معلوم ہو گیا کہ امام بخاری کے پاس 1000. بس یہی ایک واقعہ سن لیجئے، بہت آپ کی زندگی میں یہ انقلاب لا دے گا اگر آپ اس واقعے کو اب سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. امام بخاری کو دیکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ 1000 اشرفیوں کے بارے میں اسے بتا تو دیا. اب لیکن اس کے ذہن میں اب یہ بات گھومنے لگی کہ یہ 1000 ان کے پاس سے جو اشرفی ہے یہ میں کیسے لوں، کیسے حاصل کروں. تو جب وہ صبح کو اٹھا تو اٹھنے کے بعد اس نے وہ خوب تیز تیز چلا کے رونے لگا کہ میری 1000 روپیہ میرے پاس تھا ایک تھیلی میں، وہ غائب ہو گیا. کسی نے چوری کر لیا 1000 روپیہ میرا. اب امام بخاری کے کان تک جب یہ خبر گئی تو امام بخاری نے سوچا یار میں نے اس کو تو بتا دیا تھا کہ 1000، اب اگر تلاشی لی جائے گی سب کی تو میرے پاس چونکہ 1000 روپے کی تھیلی ہے، 1000 اشرفی کی وہ تھیلی مل جائے گی تو ایسی صورت میں مجھے لوگ چور سمجھنے لگیں گے. اب دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طریقے سے اپنی حفاظت یہاں فرمائی، امام بخاری کو اللہ نے کس طرح بچایا. تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور جتنے اس ناؤ میں لوگ بیٹھے تھے سب کی تلاشی لی گئی. امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی. امام بخاری کے پاس بھی وہ اشرفی نہیں ملی. اب جب اشرفی کسی کے پاس نہیں ملی تو کسی پر الزام نہیں لگا، یہ سوچا لوگوں نے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، مکار ہوگا. بہرحال جب سفر ختم ہو گیا، امام بخاری جب اترے اس ناؤ سے تو یہ چور آپ کے پاس آیا. آنے کے بعد کہا حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں آپ کی اس 1000 تھیلی کی لالچ میں آ گیا تھا، کسی طرح مجھے حاصل ہو جائے، اسی لیے میں نے یہ سارا ڈھونگ رچا تھا. لیکن آپ کی بھی تلاشی لی گئی اور آپ کے پاس بھی وہ تھیلی نہ ملی، تو آخر اس تھیلی کا آپ نے کیا کیا، کہاں چھپا دیا تھا؟ امام بخاری نے کہا دیکھ تیرے نزدیک صرف اس تھیلی کی قیمت تھی، میرے نزدیک اس سے بڑی میری اپنی عزت ہے، اور اس سے بڑی چیز ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت کرتا ہوں، میں لوگوں تک رسول اللہ کی حدیثیں پہنچاتا ہوں. اگر آج مجھے تلاشی لی جاتی اور 1000 کی تھیلی میرے پاس مل جاتی تو لوگ مجھے چور سمجھنے لگتے اور مجھ سے کوئی رسول اللہ کی حدیثیں سننے کے لیے تیار نہ ہوتا. اس لیے میں نے اس 1000 روپے کی پرواہ نہ کی. جب تو نے مجھ پر الزام لگانے کے لیے یا اس تھیلی کی لالچ میں تم نے کہا تھا کہ میری تھیلی چوری ہو گئی تو میں سمجھ گیا کہ اگر تلاشی لی جائے گی تو میرے پاس وہ 1000 کی تھیلی مل جائے گی اور لوگ مجھے چور سمجھنے لگیں گے. اس لیے میں نے اس 1000 روپے کی پرواہ نہ کی بلکہ وہیں پر میں نے وہ تھیلی سمندر میں ڈال دی.
میں نے تیلی ڈال دی اس لیے کہ جب میری شخصیت پر داغ لگ جائے گا تو کوئی رسول اللہ کی حدیثیں مجھ سے روایت نہیں کرے گا. میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا محافظ ہوں. میں 1000 روپے کی پرواہ نہیں میں نے کی, میں نے اسے سمندر. دیکھیے اس طرح ہمارے بزرگوں نے اپنی حفاظت کی, اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیثوں کے وہ عالم تھے. دنیا کی دولت ایک طرف, علم حدیث یعنی حدیث کی دولت ایک طرف, اور ان بزرگوں نے ہر چیز پر اسلام اور تعلیم اسلام کو فوقیت دی. تب آج یہ صحیح حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں. امام بخاری جیسی شخصیت کی کتاب ہم تک پہنچی, جس کی کتاب کا عالم یہ ہے کہ قرآن مقدس کے بعد وہ سب سے صحیح کتاب. اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا مولا تعالی ہم سب لوگوں کو نیک اور ایک بنائے, اور اپنا مطیع فرما بردار بنائے, اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جب چلے میدان محشر ساتھ ہو شبیر و شبر, ہاتھ میں دامن علی کا, سر پہ ہو زہرا کی چادر, یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین, اس محفل مقدس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت امداد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ عرس کی یہ محفل ہے مولا, اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ابتدا تا انتہا جو کچھ پڑھا گیا اس میں کسی طرح کوئی غلطی خامی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما. مولا ان سب کا ثواب سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما. آپ کے وسیلے پاک سے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام, تمام صحابہ اکرام, صحابیات, تابعین, تابعیات, تابعین, تابعیات میں مجتہدین, محدثین, مفسرین, متبرین, محققین, جتنے علماء مشائخ بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں مولا سب کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما.